صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین اور سامعین، غائبین، اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان و کرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ مزید ایک دن ایسا بھی عطا فرمایا کہ جس کی بدولت ہم ایمان کی نسبت سے ایک دو چار شکلوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ جمعے کے دن ہونا تو یہ تھا کہ ہر نماز کے وقت مسلمان اللہ رب العزت کی اس کے جو حقوق ہیں اللہ کے، اس کے حقوق کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت مسجد میں آتے، لیکن بدقسمتی اور ایمان کی کمزوری اور خواہشات نفسانی میں پڑ کر انسان صرف اس دھوکے والی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والے خود کہتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا جو تمہیں بالکل اپنی لپیٹ میں لیے ہوا ہے، اس کو میں نے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں بنایا۔ دھوکہ ہے جو ہم سب کو لگ گیا، پڑھے لکھوں کو بھی، ڈگری والوں کو بھی، جی مولوی صاحب کو بھی، حافظ صاحب، سب کو لگا ہوا یہ دھوکہ۔ اور جو بڑے بڑے ڈگری والے ہیں ان کو تو اب بھی زیادہ، ان کو تو اور زبردست۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرا نام غوث ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میرا نام دادا پیر ہے، ان کو پتہ ہی میرا نام فلاں ہے، یہ ہے، بھول گئے، بس لگے پڑے ہیں اپنی دنیا میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی اور قسم کھایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی قسم کھا رہے، اتنی بڑی شخصیت، اس کا مطلب کیا کہ کوئی اہم بات کرنے والے نہیں۔ فرمایا اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم لوگوں کو نیکی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے ان کو نہیں روکو گے تو ضرور، تاکید کے ساتھ فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو نیکی کے طرف بلاؤ گے اور ان کو برائی سے روکو گے اگر تم نے ایسا نہ کیا۔ فرمایا اگر تم نے ایسا نہ کیا، دھمکی دے رہے ہیں اللہ کے نبی، دھمکی دے رہے ہیں اگر تم نے ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ ان قریب ایسا ہوگا کہ تم اللہ سے دعا مانگو گے، اللہ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے۔ ان قریب تم اللہ سے مدد چاہو گے، اللہ تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ تو فرمایا کہ تم اپنے گاؤں میں رہ کر لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ اج نیکی کی طرف کب بلائیں گے؟ جب خود کریں گے۔ یہاں خود ہی کی پلیٹ خالی ہے تو کسی کو کیا بلا سکتے؟ ابھی میں جو میری طوطی جو بول رہی ہے، میں کیوں بول رہا ہوں؟ میں اس کو کر رہا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، اگر جو میں نہیں کرتا ابھی کرسی خالی کروا دیتا۔ تو فرمایا کہ ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاؤ گے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم سب کی ذمہ داری۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے
تو تم دعا مانگتے رہو گے، اپنی ناک رگڑتے رہو گے، کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے رہو گے، تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی اتنے دن سے دعا کر رہے ہیں، میری دعا ہی قبول نہیں ہوتی، جبکہ اللہ کے نبی صاف صاف فرما رہے ہیں کہ تم اگر نیکی کی دعوت اور اچھے کام برے کاموں سے لوگوں کو نہیں روکو گے تو عنقریب ایسا ہوگا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صاحب فرما، اور آج ایسا ہی ہو رہا ہے، کسی کی دعا قبول نہیں ہو رہی، کہیں مدد نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی کی یہ پیشین گوئی آج سچ ثابت ہوئی کہ لوگ اپنی ناک رگڑ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی۔ وجہ کیا؟ کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دیا، برائی سے روکنا چھوڑ دیا، بلکہ برائی پہ لگا دیا اور نیکی کو بولنا چھوڑ دیا۔ معمولی سمجھنے لگے ہم۔ تو ہم سب کی ذمہ داری کہ ہم ہر ایک کو نیکی کی طرف بلائے، اور کب بلائیں گے؟ جب خود ہم ہوں گے اس ریس میں، تبھی تو بلائیں گے کسی کو۔ اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن پڑھتے ہیں، تہجد نفل، اس کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ جی چھٹی۔ تم اپنی نماز پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، دین کا کام کر رہے ہو، اپنی آخرت بنا رہے ہو، اور جو چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے اس کا خیال کون کرے گا؟ اس پر بھی سوال ہے۔ کتنا معاشرہ ہے، کتنا معاشرہ بگڑا ہوا ہے، توبہ، کتنی برائیاں جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے والے ایک، نہ پڑھنے والے پورے، اچھی باتیں سننے والے 5-10 اور نہ سننے والے پورے۔ ان کو اچھی نہیں لگتی دین اور دین کی باتیں اور دینی لوگ، اور یہ عجیب ماحول پڑا ہوا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ان قریب تم دعا کرو گے، دعا کرواؤ گے، تمہارے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی اور تمہاری مدد نہیں ہوگی۔ اذان ہونے کے بعد، مائک میں اتنا زور زور سے پکارنے کے بعد دکان میں بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے؟ کیوں بیٹھے؟ تاکہ کچھ فائدہ ہو۔ حالانکہ اس بے وقوف کو، اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ وہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا نقصان ہے۔ آدمی رشوت کیوں لے رہا ہے؟ کہ فائدہ ہو۔ جھوٹ کیوں بول رہا ہے؟ کہ فائدہ ہو، حالانکہ فائدہ نہیں، اس کا نقصان ہو رہا ہے۔ 10 منٹ کے لیے اذان کے بعد مسجد میں آ سکتا تھا، نہیں آ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میرا ٹائم، میرا وقت کا حرج ہو جائے گا۔ تو ایسی امت کی مدد کہاں سے ہوگی جو امت یہ سوچ رکھتی ہو کہ اگر نماز کو گئے تو ہمارے کام کا حرج ہو جائے۔ اگرچہ ہماری بات یہ کڑوی لگتی ہوگی، لیکن میرے دوستو یہ حقیقت ہے، یہ صحیح ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ جو آیا ہے، ہماری نسلیں جو بگڑ رہی ہے، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کے ہی تو بگڑ رہی ہے۔ اور یہ نفس خود کی اکڑ پن جب اللہ کے سامنے بھی جھکنے کو تیار نہیں، ریڈی نہیں، تو وہ کیا واقعی وہ انسان ہے؟
بتائیے ایسے لوگوں کو زندہ دفن ہونا چاہیے یا نہیں؟ میسور کے قبرستان میں ایسے لوگوں کو زندہ دفن کرنا چاہیے یا نہیں؟ میں بڑی بات کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے خود دکھتا ہے کہ مساجد سے رونے کی آواز آ رہی ہے، لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوسرے چھوٹے چھوٹے اطراف کا قریہ ایک ایک صفحہ دو دو صف لوگ مسجد نماز پڑھنے کو آ رہے ہیں، ہمارا اتنا بڑا گاؤں 40 گھروں، لیکن ہمیں ڈھونڈنے سے 2 بھی 3 بھی نہیں ملتے مشکل سے کبھی۔ تو میرے دوستو یہ حالت ہے، معاشرہ اتنا بگڑا ہوا، جھوٹ بولے جا رہے ہیں جی کہ کام بن جائے، رشوت لیے جا رہے ہیں، بیاج پہ پیسے لیے جا رہے ہیں، کیوں لے رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ مجبوری ہے، اگر ذرا لڑکی کی شادی ہے اس لیے جو ہے بیاج پہ پیسے لینے پڑ رہے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اگر خدا نخواستہ 2 مہینے کے بعد لڑکی کی طلاق ہو گیا تو حافظ صاحب خیر کی بات کرو۔ تو حافظ صاحب نے بھی کہا بھائی خیر کے کام بھی تو کرو۔ حافظ صاحب اچھی بات کرنا اور تم برا کام کرنا چلے گا؟ تو ہر ایک کو سمجھائے کہ بھائی اللہ رب العزت کو راضی کرو، اللہ رب العزت کی سنو۔ اتنے انبیاء آئے، اتنے امام آئے آپ کے گاؤں میں، کیسی کیسی باتیں سنی آپ نے، اس کے باوجود اگر آپ کا نفس آمادہ نہیں ہے مسجد کے طرف آنے کے لیے تو آپ خود غور کر لیجئے، حساب لگا لیجئے کہ آپ کے اندر کیسی روح بستی۔ آیا کیا وہ زندہ ہے؟ ہمارے نوجوان ذرا سوچے صحیح۔ تو یہ حالت ہے، لوگوں کو بتایا جائے کہ مطلب نیکی کرو، مساجد کو آباد کرو، گھروں میں بتایا جائے، بچوں کو اچھی باتیں بتائی جائے، سنائی جائے، ان کو ترغیب دیا جائے۔ ہر وقت صرف دنیا 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 کرتے کرتے چلے گئے، اتنے سارے اربوں خربوں لوگ چلے گئے، اور آپ سے زیادہ امیر لوگ اس دنیا سے گزر گئے، ہم بھی چلے گئے۔ تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، حافظ صاحب کی ذمہ داری نہیں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائے کہ نیکی کی طرف آؤ، اللہ کو راضی کرو اور برائی سے رکو، ہم سب کی ذمہ داری۔ حافظ صاحب کا کام پتہ ہے کیا ہے؟